إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر روى البخاري قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد ميزره وأيقظ أهله وأحيا ليله وروى الإمام أحمد في مسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق الصفعة صححه الألباني. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان کی آج تقریباً 18 تاریخ ہے، تو رمضان کے آخری عشرے سے متعلق اور اعتکاف سے متعلق کچھ باتیں آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے سورہ فجر کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کا جب مہینہ ہوتا ہے تو یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن جمہور کے قول سے ہٹ کر اگر ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو دیکھیں جو وہاں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، عموماً ایسے ہوتا ہے کہ یہاں مراد جمہور علماء کے نزدیک ذی الحجہ کی 10 دن ہیں، لیکن علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لیل کا لفظ استعمال کیا، رات کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے آخری 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے، جیسا کہ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں. اسی لیے ہم نے ان آیتوں کا انتخاب کیا. اللہ تبارک و تعالی رمضان کے آخری عشرے کی قسم کھا کے اس کی اہمیت کو بتاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے ایک حدیث پڑھی صحیح بخاری کی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو 3 کام کرتے: اپنی کمر کس لیتے، اپنی بیویوں کو اور گھر والوں کو اٹھاتے اور رات بھر جاگتے تھے. اور ایک حدیث پڑھی، شاید اس کا تعلق ہمارے موضوع سے نہ ہو، پھر بھی ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وقت قریب ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا 1 سال 1 مہینے کی طرح گزرے گا، 1 مہینہ 1 جمعہ کی طرح گزرے گا، 1 جمعہ 1 دن کی طرح گزرے گا، 1 دن 1 گھنٹے کی طرح گزرے گا، اور 1 گھنٹہ جیسے سوکھی ہوئی چیز جیسے جلدی ہے ویسے ختم ہو جائے گی. معزز حاضرین، اس حدیث کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 18 دن پہلے ہم نے بڑے گرم جوشی سے رمضان کا استقبال کیا تھا. آج ہم جو ہے اسی رمضان کو الوداع کرنے کے لیے آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ قیامت کے قریب میں وقت سے برکت چھین لی جائے گی. آج وہی تو ہو رہا ہے. ہم نے 18 دن پہلے بڑے گرم جوشی سے رمضان کا استقبال کیا، یہ 18 دن پتہ نہیں کیسے
کیسے ایک دم جو ہے تیز بادل کی طرح گزرے، بجلی کی طرح گزرے، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے 18 دنوں کو بڑا جو ہے مکمل طور پر اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا، اور بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی 18 راتوں کو معمولی طرح گزار دیا۔ معزز حاضرین، رمضان یہ ہمارا پتہ نہیں زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے۔ یہ جو 11 12 13 دن ہیں اس کو جو ہے اس کی اہمیت کو جانو اور اعمال صالحہ سے اپنے دامن کو بھر لو۔ معزز حاضرین، رمضان کا آخری عشرہ جب بھی آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات زندگی بدل جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال بڑے اچھے انداز سے کرتے، صحابہ کو جمع کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکبادی دیتے تھے، اس کے لمحے لمحے کی قدر کرتے تھے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں 9 رمضان دیکھے، لیکن 9 رمضان بھی بڑی افراتفری سے گزرے، کبھی جنگوں میں، کبھی صلح حدیبیہ میں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے امن و امان میں صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال کر کے رمضان کی ان ساعتوں کو ہمارے لیے آسان کر دیا۔ معزز حاضرین، رمضان کا استقبال تو بڑے گرم جوشی سے کرتے، لیکن رمضان کا جب آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بلند ہمتی آ جاتی تھی۔ آج اسی بلند ہمتی کی ہمارے اندر جو ہے کمزوری ہے۔ تھوڑا تراویح پڑھ لیے تھک جاتے، ایک پارہ پڑھ لیے تھک جاتے، اگر جو ہے ذرا آدھا گھنٹہ دعا مانگ لے ہم تھک جاتے۔ نہیں، رمضان کا آخری عشرہ عبادت کرنے کے لیے بڑی بلند ہمتی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اپنی کمر کس لیتے۔ کمر کسنے کا مطلب یہ پورا عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی سستی، تساہل اور غفلت کا بالکل شکار نہیں ہوتے، یہ معنی۔ اسی طرح کہا ایقظ اہلہ کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود غرض نہیں تھے ہماری طرح، کیا کرتے؟ جیسے میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، ویسے میرے گھر والے، میرے بچے، میرے خاندان والے عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اسی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو مکمل طور پر اٹھاتے تھے۔ 2 کام ہوئے۔ تیسرا کیا کرتے؟ ساری رات مکمل طور پر جو ہے زندہ کرتے تھے۔ ہمارے پاس تو عموماً 5 طاق راتوں کے گزارنے کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ پورا جاگا جائے اور اجتماعی عبادت کے بجائے انفرادی عبادت کی طرف توجہ دی جائے۔ معزز حاضرین، رمضان کا یہ آخری عشرہ بڑا اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ جو شب قدر ہے نا، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی سوائے اس امت کے۔ جیسا کہ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، لیلۃ القدر مختصۃ بہذہ الامہ، کہا یہ شب قدر اس سے پہلے اقوام سابقہ کو نہیں ملی، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شب قدر دے کر جو ہے بہت بڑا اس کا درجہ بلند کر دیا، لہٰذا شب قدر میں جو بھی دعا کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ شب قدر میں بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر شب قدر میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر اس کو جہنم سے بھی جو ہے خلاصی کا جو ہے پروانہ دے دیتا ہے۔ معزز حاضرین، رمضان کا آخری عشرہ آیا تو جیسے رمضان پورا نیکیوں کا موسم بہار ہے نا، اسی طریقے سے رمضان کا اختتام ہوتا ہے تو اس میں اور عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ عبادتوں کی بھرمار ہے۔ قربت الہی کا جو بھی ذریعہ ہے اس کو مکمل طور پر اپناؤ۔ جو چیز آپ کو اور مجھے اپنے رب کے قریب کرے ان تمام وسائل کو اپناؤ۔ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے، تہجد پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے، ذکر و اذکار کرتے، توبہ استغفار کرتے، اور اس عشرے کی اور ایک خاص عبادت ہے جس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ معزز حاضرین، یہ عشرہ جو رمضان کا آخری آتا ہے نا، ہو سکتا ہے کسی نے رمضان کے 20 دن جو ہے غفلت میں گزار دیے ہوں، لیکن انما الاعمال بالخواتیم کے تحت کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، کم از کم رمضان کا یہ آخری عشرہ اپنے رب سے مغفرت، اپنے توبہ استغفار پر رونے کے لیے گزار دے تو وہ انسان بہت بڑا جو ہے کیا ہوگا، وہ نیک بخت ہوگا۔ معزز حاضرین، ابھی دیکھیے 2-3 دن میں طاق راتیں آنے والی ہیں۔ یہ طاق راتیں بڑی خوشگوار ہوتی ہیں، روشن راتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ جس دن طاق
طاقت ہوگی نا، دوسرے دن جب سورج طلوع ہوگا وہ شیطان سے اور ہر طرح کی سلامتی سے صاف ہو کر طلوع ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے بعض احادیث میں طاقتوں کی یہ علامت بتائی، کہا کہ اس رات میں ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے، لہذا طاقت کے گزارنے کا وہی طریقہ اپنائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اپنایا۔ لیکن آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ طاقت منانے کا بڑا عجیب انداز ہے، مسجدوں کو سنوارنا، عید کے کپڑے کے لیے نکل جانا، کھانے پینے کی طرف چلے جانا۔ بہرحال بات کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے اور اپنے نفس کی تربیت کا یہ مکمل طور پر بہترین جو ہے مہینہ ہے۔ معزز حاضرین، اعتکاف کے تعلق سے چند باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان میں عکفہ کا معنی چمٹ جانے کا آتا ہے۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، هو التفرغ للعبادة والخلوة بالله لذلك وهذه الخلوة الشرعية۔ کیا کہا؟ اعتکاف کا معنی چمٹ جانے کا آتا ہے۔ بندہ اور بندیاں کیا کرتی ہیں؟ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لیتی ہیں، مسجد سے چمٹ جاتی ہیں۔ کیوں؟ عبادت کی خاطر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اکیلے میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو ہے معنی ہے اعتکاف کا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بڑے اچھے انداز سے تعریف کی۔ کیا کہا؟ مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑ جانا اور مسجد کو پکڑ لینا، یہی اعتکاف ہے۔ کیسے؟ مخلوق سے اپنے تعلقات کو ختم کر کے چند دنوں کے لیے خالق سے بندہ جڑ جائے، اور یہ جڑنا مسجد میں ہوتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا نا، یہی اعتکاف ہے۔ ان دونوں عربی عبارتوں کا اگر اردو میں ہم خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو ایسے کہہ سکتے ہیں، اللہ کی اطاعت کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر مسجد سے سمٹ جانا ایک مقررہ مدت تک۔ کب وہ مدت تک؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ 21 روزے کو نماز فجر پڑھ کے اعتکاف میں بیٹھے گا۔ اور کب تک بیٹھے گا؟ جب تک کہ شوال کا چاند نظر نہ آئے اور رمضان کا مہینہ ختم نہ ہو جائے۔ تو اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کی خاطر مسجد سے چمٹ جانا ایک مقررہ مدت تک، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے۔ معزز حاضرین، آپ نے تو سورہ شرح پڑھی ہوگی جس میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیاوی مشغولیتیں ختم ہو جاؤ تو اپنی رب کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے جو بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، مرد عورتیں ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے اگر موقع دیا ہے، ان کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا بہت بہتر ہے۔ اور یہ اعتکاف کا جو ہے لذت اور مزہ اسی بندے کو معلوم ہوتا ہے جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ گہرا ہو اور جو اپنے پیدا کیے جانے کا مقصد سمجھتا ہو۔ معزز حاضرین، اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الاعتکاف سنت للرجال والنساء۔ کہا اعتکاف واجب نہیں، اعتکاف مسنون اور مستحب ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ معزز حاضرین، ایک بندہ اعتکاف میں کیوں بیٹھتا ہے؟ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز اعتکاف ہے۔ آپ اعتکاف میں اگر بیٹھ گئے، سمجھو آپ کو پوری طاقتیں مل گئیں۔ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسجد کے باہر رہے، اپنے گھر میں رہے، کبھی سو گئے، کوئی بیمار ہو گئے، کدھر ہسپتال چلے گئے، لیکن جس آدمی نے اپنے آپ کو ہر طرح کی جو ہے مصروفیات سے کاٹ کر مسجد میں جو ہے جگہ بنا لی اور وہ اعتکاف میں بیٹھا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے شب قدر پورے مل جائیں گے۔ معزز حاضرین، اعتکاف کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے۔ علامہ زہری رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کوئی رمضان اعتکاف نہیں چھوڑا، ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ جس سال آپ کا انتقال ہوا نا، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ زندگی کا آخری اعتکاف تھا۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے پہلے ایک اعتکاف چھوڑا تھا جس کی آپ نے قضا کی تھی، تو یہ 20 دن کے اعتکاف کرنے کی وجہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید بتا دیا گیا تھا کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری اعتکاف ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اللہ کے نبی نے اپنے زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات میں عائشہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا مکمل طور پر اعتکاف میں بیٹھتی تھیں۔ علامہ نووی لکھتے ہیں
اے مسلمانوں، اعتکاف وہ عبادت ہے جس کو نبی نے اپنی زندگی میں مسلسل انجام دیا، اور آپ نے اپنی بیویوں کی تربیت ایسی کی تھی کہ انہوں نے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اعتکاف میں بیٹھے۔ اے مسلمانوں، تم وہ سنت کیوں چھوڑتے ہو جس کو نبی نے کیا؟ تم وہ سنت کیوں چھوڑتے ہو جس کے نبی کی بیویوں نے مکمل طور پر انجام دیا؟ معزز حاضرین، اعتکاف کس مسجد میں کرنا چاہیے؟ تو کہا علماء نے جس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اس میں اعتکاف کرنا چاہیے، یہی افضل ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جہاں جماعت کے ساتھ ایک دو نمازیں ہوتی، ایک دو نہیں ہوتی، تو علماء کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ جس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہوتا ہے اسی مسجد میں بیٹھنا افضل ہے۔ اگر وہ مسجد نہ ملی تو جس مسجد میں دو تین نمازیں ہوتی ہیں اس مسجد میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اور ایک مسئلہ ہے اعتکاف کے تعلق سے، ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف سے 3 مسجدوں میں بیٹھنا چاہیے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا دوسرے مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے؟ علماء نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ان تینوں مساجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے، لیکن دوسرے مساجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان مساجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب بندے کو مل سکتا ہے۔ معزز حاضرین، اعتکاف کی مدت کیا ہے؟ کیا آدمی 20 دن بیٹھے، 10 دن بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے، 3 دن بیٹھے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو کہا علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان کا جو مسنون اعتکاف ہے وہ 10 دنوں کا ہے۔ آدمی روزہ رکھ کے بھی بیٹھ سکتا ہے، روزہ رکھے بغیر بیٹھ سکتا ہے۔ دوبارہ ہم اس کو دہراتے ہیں، رمضان کو جو مسنون اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہے۔ آدمی اگر جوان ہے تو روزہ رکھ کے اعتکاف میں بیٹھے۔ مثلا ہمارے معاشرے میں ایک بوڑھا ہے جس کو روزہ رکھنے نہیں ہو رہا ہے، وہ روزہ رکھے بغیر بھی مسجد میں آ کر اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کے لیے جوان کے لیے تو روزے کی شرط ہو سکتی ہے، لیکن بوڑھے کے لیے وہ بوڑھا جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ عورتیں جو جن کو حیض ختم ہو چکا ہو، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اگر ان کے اندر رمضان میں اللہ کی عبادت کرنے کا اگر ان کے اندر جو ہے جذبہ آتا ہے تو ان کے لیے بغیر روزے کے اعتکاف کرنا بھی جائز ہے۔ معزز حاضرین، جو رمضان کا اعتکاف مسنون ہے وہ 10 دنوں کا ہے۔ البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفلی اعتکاف اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس بارے میں ہم آپ کو 2 باتیں بتا، ذرا سنیے۔ ایسے ہوتا ہے کہ مساجد میں جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں وہاں لکھا رہتا ہے نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نے اعتکاف کی نیت کر لی۔ تو یہ محمد بن محمد المختار الشنقیطی کبار علماء میں سے، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوئے اعتکاف کی نیت کر کے چلا گیا تو کیا 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا یا 2 نمازوں کے درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے اس کا بھی اعتکاف ہے؟ تو انہوں نے 2 جواب دیے۔ کیا کہا؟ یہ نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کے لیے زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ جس کو سلطنت عثمانیہ میں جو ہے بنایا گیا تھا، آج بھی وہ عمارت موجود ہے، وہ لفظ بھی موجود ہے، وہاں لکھا ہے نویت سنت الاعتکاف، میں سنت کی جو ہے اعتکاف کی سنت ہونے کی زبان سے نیت کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس کسی بھی عبادت میں زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت، اس لیے کہ نیت کا محل دل ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف کے لیے زبان سے نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ رہی بات 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، تو اس عالم دین نے جواب دیتے ہوئے کہا چونکہ شریعت نے کہیں بھی وقت کی کوئی قید نہیں لگائی، لہذا کوئی بھی آدمی مثال کے طور پر عصر کو آ گیا، وہ کہتا ہے کہ مغرب تک میں حالت اعتکاف ہو سکتا ہے، ممکن ہے، جیسا کہ محمد مختار شنقیطی حفظہ اللہ نے کہا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اعتکاف کی جگہ کون سی ہے؟ مرد تو مرد مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن عورتیں کیا کریں گی؟ اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں امت کے علماء کے درمیان میں بڑا افراتفری کا مسئلہ ہے۔ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، خصوصاً ایسے لوگوں کو جن کو علم کی کمی ہوتی ہے، رمضان میں ادھر ادھر کے مسئلے لے کر آپس میں بحث کر کے رمضان کی جو ہے ان جو ہے وقت کی قدر کرو، رمضان کے ان عبادتوں کے موقعوں کو غنیمت جانو۔ کچھ لوگ دروس کے مسئلے کو لے کر فتنہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے
عورت مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا یا گھر میں بیٹھنا، اس مسئلے کو لے کر نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، نہ تراویح پڑھتے ہیں، نہ روزے کے آداب کا خیال کرتے ہیں، واٹس ایپ میں کٹ پیسٹ کا مشورہ شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ مسئلہ علماء کے درمیان میں حل ہوتا ہے، علماء اس میں بحث کریں، عام آدمی کو کٹ پیسٹ کر کے اپنا وقت اس میں گنوانا نہیں چاہیے۔ تو لہٰذا عورت کہاں اعتکاف کرے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال اعتکاف میں بیٹھے، ازواج مطہرات نے کیا کیا؟ دیکھا اللہ کے نبی خیمہ لگا رہے، مطلب ایک پردہ باندھ رہے، تو کیا کیا؟ ازواج مطہرات نے بھی آ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے لیے خیمہ بنا لیا۔ تو لہذا کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں ازواج مطہرات جو ہے مسجد میں اعتکاف کرتی تھی، اسی لیے تو آ کر انہوں نے مسجد میں خیمے لگوائے۔ اگر مسجد میں اعتکاف کرنا عورتوں کے لیے ناجائز ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر بتا دیتے۔ بعض علماء نے تو اس مسئلے میں شدت اختیار کرتے ہوئے لکھا عورتوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا سنت ہے اور اپنے گھر میں عورت کا اعتکاف کرنا بدعت ہے، اس حد تک گئے علماء۔ معزز حاضرین، یہ عورت مسجد میں اعتکاف کر سکتی نہیں کر سکتی، اس مسئلے میں اختلاف کیوں پیدا ہوا امت کے علماء میں؟ مسئلہ ایک ہے جس کی باریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عورت مسجد کو آ سکتی نہیں آ سکتی، اس مسئلے کو لے کر علماء نے کیا کیا؟ جب عورت مسجد کو نہیں آ سکتی تو اس کا اعتکاف مسجد میں کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بہرحال امت کے علماء کے پورے صحیح اقوال کے مطابق عورت اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی تو وہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گی بلکہ مسجد میں آ کر یہ بیٹھے گی، تبھی اس کا اعتکاف صحیح ہوگا۔ معزز حاضرین، اعتکاف کے لیے کب داخل ہونا چاہیے؟ جیسے ہم نے کہا 21 رمضان جب ہوتا ہے تو سحری کر کے آپ آ جائیں، نماز فجر پڑھ کے وہیں بیٹھ جائیں یہاں تک کہ عید کا چاند طلوع نہ ہو جائے۔ معزز حاضرین، اعتکاف کے ارکان اور شروط کیا ہیں؟ اعتکاف کا ایک ہی رکن ہے، وہ رکن ہے مسجد۔ اگر کوئی بھی مرد عورت مسجد کو چھوڑ کر رمضان کے یا مثلا اعتکاف کہیں بھی بیٹھیں گے نا، وہ اعتکاف قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ فرماتا ہے اے اعتکاف میں بیٹھنے والو، اپنی بیویوں سے جماع مت کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ یہاں لفظ آیا مسجد کا، تو اس سے معلوم ہوا مسجد میں مردوں کا عورتوں کا اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، اگر کوئی بھی کافر آ کے اعتکاف میں بیٹھتا اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو عقل ہو، دیوانہ اعتکاف میں بیٹھے گا تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ نابالغ بچیاں بھی اگر اعتکاف میں بیٹھتی ہیں تو ان کا اعتکاف بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ معزز حاضرین، یہاں خواتین اسلام بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں، جو بھی اعتکاف کو بیٹھنا چاہتے ہیں ان آداب کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اعتکاف کا سب سے پہلا ادب یہ ہے، ہر عبادت کی طرح اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے رضا اور اس کے اخلاص کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اللہ کی رضا کی خاطر اور اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کریں؟ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کی خاطر سے ہٹ کر کسی اور دوسرے مقصد سے اعتکاف میں بیٹھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اس نے جو نیت کیا اس کے مطابق اس کو پھل ملے گا۔ معزز حاضرین، آج ہم دیکھتے ہیں جیسے ہر عبادت سے روح اڑ گئی نا، ویسے اعتکاف کی روح بھی اڑ گئی۔ آج اعتکاف محض ایک رسمی چیز بن کر رہ گیا ہے، اٹھنا بیٹھنا، جیسے بخشی بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھے اور بغیر مغفرت کیے، بغیر جنت حاصل کیے، جہنم سے چھٹکارا بغیر اعتکاف کرنے والا مسجد سے نکل جاتا ہے۔ تو آج جیسے ہر چیز میں ریاکاری آئی ویسے ریاکاری اعتکاف میں بھی آئی۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ اعتکاف کو جانے سے پہلے اپنے گھر کے سارے رشتہ داروں سے مل کر جاتا ہے، ملنے کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے کہا جیسے تم اپنے برائیوں کو چھپاتے ہو ویسے اپنی نیکیوں کو بھی چھپاؤ۔ آپ اعتکاف کرنے گئے نہ آپ کے گھر والوں کو آزو بازو کہیں معلوم ہی نہ ہو، اور زیادہ بتانا بھی نہیں چاہیے کہ آدمی کہاں ہے۔ تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف ریاکاری کے لیے کرتے ہیں،
اعتکاف میں بیٹھ کے ایسا سیلفی فوٹو لینا یہ بھی ریاکاری کے خلاف ہے. ریاکاری صرف اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن عورتیں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں تو شیطان کیسے کیسے ان کو بھڑکاتا ہے. دیکھیے ایسا کسی عالم دین نے ایک اعتکاف کے خطبے میں ایک بات بتائی تھی، وہ ہم آپ کو بات بتائیں اعتکاف کے تعلق سے. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی غیر شادی شدہ لڑکیوں کو اعتکاف میں لے کر آ جاتی ہیں. مقصد کیا؟ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اعتکاف ہے کیا؟ یہ آپ تو اپنی بیٹی کا اچھا رشتہ تلاش کرنے کے لیے مسجد کو آئے، اس کا مجال تو الگ ہے. آپ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے آؤ نا. تو شیطان کہاں کہاں ہوتا ہے. اسی لیے علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ریاکاری کبھی شروع میں آتی ہے، یہ ریاکاری کبھی بیچ میں آتی ہے، یہ ریاکاری کبھی عمل پورا ختم ہو رہا ہوگا اس وقت آئے گی. اس واسطے یہ ریاکاری کا جو باریک دروازہ نا، اس دروازے سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچا کے رکھو. تو معلوم ہوا عبادت جو ہے ریاکاری سے بچ کر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اعتکاف کی جو ہے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھے تو شب قدر کو تلاش کرے اور اس میں جان توڑ کوشش کرے. جان توڑ کا مطلب کبھی سستی نہ آئے، کبھی غفلت کا شکار نہ ہو، تساہل کا شکار نہ ہو. اسی طریقے سے معزز حاضرین، اعتکاف کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آدمی جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے نا، اپنے رب کو خوش کرنے اور اس کے قریب ہونے کے لیے جتنے راستے ہوتے ہیں ان تمام راستوں کو اپنائے. کیسے؟ ایک آدمی مریض ہے، اس کی عیادت کے لیے، علاج کے لیے ہم ہسپتالوں کو بدلتے رہتے ہیں، ڈاکٹروں کو بدلتے رہتے ہیں، دواؤں کو بدلتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا ہم، تو لہٰذا اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس نے اس سے پہلے زندگی میں اپنے رب کو ناراض کر دیا ہو. لہٰذا اعتکاف کے اس مرحلے میں جہاں تک ہو سکے اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرے اور ان تمام اعمال سے بچے جس سے خدائے جبار ناراض ہو جاتا ہو. اسی طریقے سے معزز حاضرین، اعتکاف کے آداب میں ادب یہ ہے انفرادی عبادت کی طرف توجہ دینے کی کوشش کریں. ہمارے رمضان میں ایک بڑی خراب عادت ہے، وہ کیا؟ اگر تراویح ہو رہی تو انسان نماز پڑھتا، درس ہو رہا ہو تو سنتا، اگر تراویح اگر وتر جماعت سے ہو رہی تو چلتا. تو جماعت کے اوپر پورا ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان کا یہ مہینہ اجتماع عبادت سے زیادہ انفرادی اکیلے عبادت کی طرف توجہ دو. اور اکیلی عبادت میں جو مزہ آتا ہے وہ ریاکاری سے مکمل طور پر ہٹا ہوا ہوتا ہے. تو لہٰذا انفرادی عبادت پر توجہ دو. اور ایک اہم بات، اعتکاف کے دوران بغیر بیکار لغو باتوں سے اجتناب کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہا لا یعنی باتیں نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ خود سورہ مومنون میں کہتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو کیا کرتا ہے مومن جب جو ہے کیا لغو سے بہت دور رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اعتکاف کرنے والوں کو کبھی مسجد کے بارے میں، مسجد کی انتظامیہ کے بارے میں، کبھی سحری کے بارے میں، افطار کے بارے میں بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنا وقت گزارتے ہیں. لہذا بیکار باتوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچاؤ. جو بھی اعتکاف میں بیٹھے گا نا، لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، مرد ہو کہ عورت ہو. یہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول سنیے، کیا کتنی بہترین بات کہی. من کثر کلامہ کثر سخطہ، کہا جو زیادہ بات کرے گا اس کی زبان اتنی ہی خطرناک چلے گی، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی اس کے اندر حیا کم ہوگی، جس کے اندر حیا کم ہوگی تو اس کے اندر سے تقوی ختم ہو جائے گا، اور جس کے اندر سے تقوی ختم ہو جائے گا اس کا دل مر جائے گا. لہذا جو لوگ حالت اعتکاف میں بیٹھ کر بیکار کی باتیں کرتے رہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل مردہ ہے، حالانکہ وہ اپنے دل اور اپنے نفس کی تربیت کرنے آئے ہیں. لہذا بکواس کر کے، بیکار کی باتیں کر کے اپنے اعتکاف کو جو ہے مکمل طور پر مت بگاڑو. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اعتکاف کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے دور رہے. اور خصوصاً ہم اعتکاف کرنے والے نصیحت کرتے ہیں، یہ موبائل ہے نا، اس سے جہاں تک ہو سکے آپ اپنے آپ کو دور رکھو. اس میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا کوئی جسم ہے تو صحیح ہے، لیکن بندے کو گمراہ ہونے کے لیے آج تو سیکنڈ کی بھی جو ہے وقت نہیں لگتا. تو لہٰذا جو آدمی گناہوں سے دور رہتا ہے، جھگڑے سے دور رہتا ہے اعتکاف میں، اس کا اعتکاف ہی صحیح ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو کہا کرتے تھے جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ کے گناہ نہیں چھوڑتا اس کا اعتکاف مکمل طور پر باطل ہے. معزز حاضرین، اعتکاف کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے مقصد
مقصد کو سمجھے. میں اپنے بیوی بچوں کو, گھر بار کو, پورے خاندان کو چھوڑ کر آیا. اللہ نے مجھے صحت دی, عافیت دی, میں کیوں یہاں آ کر بیٹھا ہوں؟ مقصد کیا ہے؟ اس کا ٹارگٹ سب سے پہلے سمجھنا چاہیے. عموماً ایسے ہوتا ہے اعتکاف میں بیٹھے, احباب سے ملاقاتیں, عورتیں اگر 40-50 جمع ہو گئی تو پتہ نہیں مل کے فوراً وہاں ایک انجمن شروع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اعتکاف یہ ملاقاتوں کا سلسلہ, احباب سے خیریت دریافت کرنے کا مقصد نہیں ہے. اعتکاف تو اپنے رب کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے. لہذا معزز حاضرین, اعتکاف میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں مت کرو, دنیاوی باتیں مت کرو, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحیح حدیث میں کہا, قیامت کے قریب میں لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کریں گے. ان باتوں میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی کوئی بات نہیں ہوگی, بلکہ ان باتوں کو کرنے سے دنیاوی مقاصد ہوں گے. آج یہی تو ہو رہا ہے, مساجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا, تجارت کی باتیں کرنا. علماء نے اس سے بہت منع کیا ہے. معزز حاضرین, اعتکاف کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی فون نہ لے جائے. اگر فون لے جائے تو اسے ضرورت کی حد تک رکھے. مثلا گھر والوں کو کہنا ہے کھانا لے کر آؤ, چائے لے کر آؤ, فلاں دوا بھیجو, خیرت معلوم کرو. ورنہ تو مرد عورتیں آج فون میں اتنا اپنا وقت گزارتی ہیں, 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ. اگر اس کو اللہ کے قرآن کی تلاوت میں گزارے تو کتنا اچھا ہوگا. اسی طریقے سے معزز حاضرین, اعتکاف کے ادب میں سے ادب یہ ہے کہ بندہ زیادہ نہ سوئے. کیا کرتے, گھر سے آیا سو بس کھانے کا 1-2 آدمی کا کھانا, بیوی بھی کیا کرتی ہے, شوہر اور کوئی بیٹھتا ہے تو اس کی محبت میں زیادہ کھانا دے کے بھیج دیتی ہے, یہ خوب کھا لیتا ہے. یہ اعتکاف میں بیٹھنے والا سحری میں خوب کھا لے, افطار میں خوب کھا لے تو زیادہ سونا ہی ہوگا اور دل بھی مر جائے گا. تو زیادہ سو کر جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان کا اعتکاف صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے کھانے پینے میں اعتدال برتو. اور یہ بات یاد رکھو, اعتکاف کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسجد کی صفائی کا پاس و لحاظ رکھے. کبھی ایسے ہوتا ہے اعتکاف کرنے والا یہ کونے میں بیٹھا, وہاں پہلی صفحے کھانا لائے, سالن لائے, نیچے سٹ دیے. نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مسجد تو پاک جگہ ہے جہاں کچی پیاز اور لہسن کھا کر آنے سے وہ مصلیوں کو اور فرشتوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. لہذا اعتکاف کرنے والا کوئی بھی مرد عورت ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو. عورتوں کے اعتکاف کے تعلق سے ایک بات آداب میں ہم بیان کریں گے. اگر کوئی عورت جس کو اپنے شوہر کی خدمت کرنا ہو یا اپنے بچوں کو دیکھنا ہو, اگر اسے اپنے شوہر کی خدمت کرنا بہتر لگ رہا ہے, اپنے بچوں کی خدمت کرنا بہتر لگ رہا ہے, اور اس کے شوہر اور بچوں کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے, ایسی عورت کا گھر میں رہ کر اپنے بیوی اپنے شوہر اور جو ہے بچوں کی خدمت کرنا بہتر ہے. کچھ عورتوں کو جذبہ ایسے آتا ہے, شوہر کو چھوڑ دیے, بچوں کو خالہ کے گھر میں چھوڑ دیے, چھوٹے چھوٹے بچے آ کے اعتکاف میں بیٹھ گئے, بچہ بیمار ہو تو کون دیکھیں گے. لہذا شریعت نے جس چیز کو جتنا درجہ ہے اتنا ہی درجہ دو. معزز حاضرین, آج کل اعتکاف کے دوران جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. سب عبادتوں کی طرح اعتکاف بھی ایک بے روح عبادت بن کے رہ گئی ہے. محض ایک ظاہر رسم کے طور پر اس کو ادا کیا جاتا ہے. اعتکاف میں بیٹھنے والے اعتکاف کے مقصد کو سمجھ کر آئیں. اعتکاف میں بیٹھ کر جسمانی تربیت کے بجائے اپنے نفس پر توجہ دیں. اور اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھنے والے کو سنجیدہ ہونا چاہیے. سنجیدہ کا مطلب اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے اور اللہ کا مہمان ہے, اللہ سے محبت کرنے مسجد میں آیا ہے, تو اللہ کی عبادت کا اثر اعتکاف کرنے والے کے چہرے پر, اس کے جسم پر, اس کے اخلاق میں, اس کے کردار میں اور اس کے گفتار میں مکمل طور پر نظر آنا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں اعتکاف میں بیٹھتا ہے مگر اس کی زبان گندی ہے, اعتکاف میں بیٹھا ہے گالیاں دے رہا ہے. تو یہ اعتکاف بندے کو سنجیدہ بنانے آیا ہے, اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے آیا ہے. تو لہٰذا اعتکاف میں بیٹھنے والا اپنے آپ کو سنجیدہ بنائے, زیادہ بات نہ کرے, دوستیاں نہ کرے, لمبی لمبی گفتگو نہ کرے. اگر آپ کے پاس فون بھی ہے, فون آف کر کے رکھو, چارج میں رکھو. آپ کو سحری اور افطار میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز اپنے گھر والوں کو بولو, انشاءاللہ وہ چیز آپ تک پہنچ جائے گی. معزز حاضرین, اعتکاف میں آج جو ہو رہا ہے بغیر مقصد کے جاگنا. اعتکاف کیا اپنے گھر میں سونے کے لیے جگہ نہیں تو مسجد میں آ گیا, ایسے ہی لگتا ہے. اعتکاف کو آج ایسے لوگوں نے بنا دیا ہے. تو اعتکاف میں آ کر زیادہ سونا بھی غلط ہے اور بغیر مقصد کے جاگنا بھی غلط ہے. معزز حاضرین, آج لوگ اعتکاف میں آتے ہیں, اعتکاف کے مسائل سے ناواقف ہیں.
ایک مرد اعتکاف میں آیا، رات میں سویا تو جنوبی ہو گیا، اس کو چاہیے کہ وہ مسجد کے حدود میں رہ کر ہی نہائے۔ اگر اس کے لیے مسجد میں نہانے کا انتظام نہ ہو تو اپنے گھر کو جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، وہ عورت جو اعتکاف میں بیٹھی 2 دن بیٹھی، 2 دن کے بعد اسے حیض آنا شروع ہو گیا، علماء کہتے ہیں 2 دن کا اعتکاف صحیح ہے، اس کے بعد حیض آیا نا، حالت حیض میں مسجد میں اس کے لیے رکنا صحیح نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے گھر لوٹ جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ایک عورت اعتکاف میں بیٹھتی ہے، اس کو حیض آتا ہے، تو کیا کہا؟ اس کو چاہیے کہ وہ مسجد چھوڑ دے، ہر طرح کی عبادت چھوڑ کے اپنے گھر کو چلے جائے۔ رمضان کے دن اور باقی ہیں 2 دن یا 3 دن، اگر حیض ختم ہو گیا تو نہا کر دوبارہ مسجد کو آ جائے۔ تو حالت حیض میں عورت کا مسجد میں ٹہرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے ہی اسے حیض آنا شروع ہوا تو اس کا جو ہے اعتکاف جو ہے فاسد ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز امور کیا ہیں؟ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے نکل سکتا ہے۔ مثلا اعتکاف میں بیٹھا مرد، گھر سے کھانا لے کر لانے والے کوئی نہیں ہے تو جا کر خود کھانا لا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق بات کرے، اور اعتکاف کرنے والا اگر بیمار ہو جائے تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ ضرورت کے تحت ہسپتال بھی جا سکتا ہے۔ معزز حاضرین، اعتکاف کرتے ہوئے کوسے کام نہیں کرنا چاہیے، بیمار کی عیادت کو نہیں جا سکتا، کسی جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، غیر ضروری باتیں نہیں کر سکتا، بیوی سے جمع بھی نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے بیوپار کے لیے نکلنا بھی بالکل جائز نہیں۔ آپ بڑے بزنس مین ہو سکتے ہیں، آپ کو آ کر بیٹھنے سے پہلے ساری چیز ہٹی کر کے آگاہ ہوگا، آپ یہ بولتے اعتکاف میں بیٹھا ہوں، تھوڑا جا کر آتا ہوں۔ ایسے کئی واقعات ہم سنے۔ ایک ٹیچر تھی جو اعتکاف میں بیٹھی ہے، وہ کیا کرتی تھی؟ صبح سویرے 8 بجے نکلتی، جا کے پڑھا کے آ جاتے۔ یہ اعتکاف میں اعتکاف کا مذاق ہے، مخلوق سے پوری طرح کٹ کر اللہ کے ہو جانا، یہ اعتکاف کا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے جنازے وغیرہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے، اور مسجد کے حدود سے باہر بغیر ضرورت کے جانا بھی نہیں چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ اعتکاف کے پیچھے بالآخر مقصد کیا ہے؟ کہ آدمی اپنا گھر چھوڑ کے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے، خاندان کو چھوڑ کے یہاں آ جائے۔ تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کی 4 حکمتیں بیان کی ہیں، وہ ہر اعتکاف کرنے والے کو سن کر سمجھ کر اپنے دل میں بٹھانا چاہیے، اور جو اپنی زندگی میں آگے اعتکاف کرے گا نا، اس کے لیے وہ بھی اپنے ذہن میں رکھے۔ سب سے پہلے اعتکاف کی سب سے پہلی حکمت یہ ہے، بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، بیوی بچوں کی، خاندان کی، تجارت کی، بزنس کی محبت ہوتی ہے، لیکن ایک بندہ مخلوق سے کٹ کر اگر مسجد میں آ جاتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں ایک طرح کی وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ غور سے سنیے، بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، اس کے اور اس کے رب کے درمیان میں ایک طرح کی وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بندہ اعتکاف میں بیٹھ کے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے، اور گناہ کر کے جو وحشت پیدا ہو گئی نا، اس وحشت کو دور کر کے اللہ تعالیٰ سے انس پیدا کر لیتا ہے۔ معزز حاضرین، اعتکاف کی دوسری حکمت یہ ہے، ہمارے دل میں جو نفسانی خواہشات ہیں نا، ان نفسانی خواہشات کو کچل کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تیار کرنا، اور اللہ کی محبوب کردہ چیزوں کو اپنانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا۔ قرآن میں اللہ نے کتنی جگہ کہا، لوگوں اللہ کا زیادہ ذکر کرو۔ زندگی میں تو ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ اعتکاف کا موقع اللہ کا زیادہ ذکر کرنے کا موقع ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے اعتکاف کو مدعو کیا گیا۔ اور جو ہم بات اب بتانے جا رہے، سمجھو ہمارے پورے خطبے کی سب سے اہم چیز ہے، یہ اعتکاف کی تنہائی بندے کو قبر کی تنہائی یاد دلاتی ہے۔ اعتکاف میں جب بندہ بیٹھتا ہے نا، وہ سوچتا ہے میں آیا دنیا میں تنہا، جاؤں گا تنہا، اور قبر میں رہوں گا بھی تنہا۔ تو آدمی اعتکاف میں بیٹھ کے، مرد ہو یا عورت، قبر کی تنہائی کو یاد کرے۔ اور یاد رکھیں، حالت اعتکاف میں آپ عبادت کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، اکیلے میں بیٹھ کر آپ نے جو عبادتیں کی نا، وہی عبادتیں قبر کی تنہائی میں انشاءاللہ آدمی کے ساتھ رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی روزہ آئے گا، کبھی
زکات آئے گا، کبھی نماز آئے گی، کبھی ادھر سے تلاوت قرآن آ کر بندے کو عذاب سے روکے گا. تو یہ اعتکاف کی تنہائی بندے کو قبر کی تنہائی کی یاد دلاتی ہے. معزز حاضرین، اعتکاف کا اور ایک حکمت علماء نے لکھا، اعتکاف میں بندہ بیٹھتا ہے، پردہ لٹکا لیتا ہے اور تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. اس سے اس کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی نیکیوں کو چھپاؤ جیسے تم اپنی برائیوں کو مکمل طور پر چھپاتے ہو. معزز حاضرین، خطبہ تھوڑا طویل ہونے جا رہا ہے، ہم یہیں اپنے سے روکتے ہیں. آخر میں ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، اعتکاف کرنا مسنون ہے، اللہ کے نبی نے بھی کیا، سب کیا. لیکن یہ بات یاد رکھیے، اعتکاف کی فضیلت کے تعلق سے کوئی حدیث صحیح نہیں. آپ حدیثوں کو چھان لو، اعتکاف کی فضیلت کے تعلق سے کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. البتہ علماء نے ادھر ادھر سے اللہ کے پتہ نہیں کہاں سے بیان کر دیا ہے کہ جو آدمی اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے جہنم کے درمیان میں 40 سے 70 سال کی دوری پیدا کرے گا. ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں اعتکاف کے فضیلت کے تعلق سے میں نے حدیثیں تلاش کی تو مجھے کوئی حدیث نہیں ملی. بہرحال خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. جن لوگوں نے رمضان کے 20 دن غفلت میں، تساہل میں، سستی میں برتے، ان کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے، جنت حاصل کرنے، جہنم سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالی ایک بہترین موقع دے رہا ہے. ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں سستی کو، غفلت کو، تساہل کو دور چھوڑو، بلند ہمتی اپنے اندر پیدا کرو. اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے جتنے راستے ہو سکتے ہیں ان تمام راستوں کو اپناؤ. ہم نے آپ کے سامنے بتایا اعتکاف یہ سنت نبوی ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورت بھی مسجد میں آ کر اعتکاف کر سکتی ہے. اعتکاف کے آداب کا خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ رمضان کے جو یہ 18 دن گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. پروردگار، رمضان کے ان 18 دنوں میں ہو سکتا ہے ہماری طرف سے کوئی کوتاہی، غفلت ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. پروردگار، رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو اسوہ ہے اس اسوے کو اپنانے، قیام اللیل، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، اعتکاف جیسی عبادتوں کو بچانے کو عطا فرمائے. پروردگار، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ریاکاری سے، دکھاوے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور مکمل طور پر اپنے نفس کی اور اپنے دل کی تربیت کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.